آج رات ہی شب قدر کی رات ہے اور اسی رات کو ہی لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کی خاص عبادت 8 رکعت نماز نفل ہیں۔ جو کوئی بھی یہ 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے اس کو اس رات کی وہ تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو حدیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس لیے جو اس رات کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی ایک رات میں ہی اپنی تمام حاجتیں اور تمام دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اسی رات میں ہی مالا مال ہونا چاہتا ہے، کہتے ہیں اس رات میں جو کوئی یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اسی رات میں اتنا مال و دولت ملتا ہے کہ اس کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی فقیر کوئی غریب بھی یہ 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لے تو اللہ اسی رات اس کو امیر اور غنی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مرد عورت بھی یا جس گھر میں بھی یہ نماز پڑھی جائے گی وہ تمام کا تمام گھر اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اس رات میں آپ نے یہ 8 رکعت نماز نفل کس طرح ادا کرنے ہیں، اس کی ترتیب بالکل آسان سی ہے کہ پہلے آپ نے 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہیں اور یہ 8 رکعتیں آپ اسی ترتیب کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ درازی و عمر بالخیر کہ آپ کی آگے والی آنے والی عمر اچھی گزرے اور آپ کی بلاؤں سے حفاظت ہو، اور ایک ہوگی کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف قسم کے یہ 8 رکعت نماز نفل جس میں 2 رکعت خاص ہوگی جو اس رات کی خاص عبادت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس رات کی وہ جو 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ جس کو اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب چند منٹوں کے اندر مل جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا مقدر والا ہوگا۔ اس لیے یہ رات مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صبح رات کو مغرب سے لے کر صبح تک اسی طرح پوری رات میں رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں سمجھ لیں اس کے ساتھ جبریل نے مصافحہ کیا ہے۔ اس لیے اس رات کی چاند علامتیں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ شب قدر کی علامتیں ہوتی ہیں وہ اس رات میں پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس رات میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی یہ خاص عبادت ہے جو ایک بار کر لیتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، کیونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر وہ اسی رات میں ملتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو شخص بھی اس رات میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دیتا ہے۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکے گا، اتنا طویل اس کا سایہ ہوگا۔ اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چھوٹے اور بڑے موتی یاقوت اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسا گھر بنائے گا جو اس سے پہلے نہ کسی نے آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں تلاوت کرے ہر ایک آیت کے بدلے میں جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنائے گا۔ نماز کے دوران ہر جلسے کے بدلے جنت کے درجات میں ایک درجہ اس نماز پڑھنے والے کو عطا ہوگا، جبکہ ہر تسبیح کے بدلے جنت کے محلات میں سے ایک محل اسے نصیب ہو جائے گا۔ یار جس بندے کو اس رات میں اتنے انعام مل رہے ہیں اس کے باوجود وہ اس رات کی یہ عبادت نہ کرے تو اس کی بد نصیبی کے سوا اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس رات کی خاص عبادت کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہم نے نفل ادا کرنے ہیں یہ ہم نے سچی توبہ کی نیت سے کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد جو 2 نفل آنے والے ہیں وہ اس شب قدر کی رات کے خاص نفل ہیں جس میں آپ نے شب قدر کا نام لینا ہوگا۔ ہر نفل پڑھنے کا طریقہ الگ الگ بتاتا جاؤں گا، نیت بھی اور طریقہ بھی۔ جیسے جو 2 رکعت پہلے پڑھنی ہے وہ پہلے بتاؤں گا، جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ خاص نفل ہیں جن کا ہم اپنی مساجد میں بھی اہتمام کرواتے ہیں، اکثر لوگوں کو بتایا جاتا ہے، پھر جو اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، ان کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے ان نوافل کو پچھلے سال پڑھا، آج تک وہ اس
سے انتظار میں تھا، بار بار پوچھ رہا تھا اس رات میں کون سے نفل پڑے تھے۔ اب دیکھیں لوگ اتنی برکتیں حاصل کرنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں کہ بھی ہم نے پچھلے سال کون سے، میں نے اس کو کہا بھی کوئی فائدہ بھی ہوا تھا، کہنے لگا کہ میرا تو سال اتنا پہلے کی بنسبت اتنا عروج ملا ہے کہ میری زندگی رنگا رنگ ہو گئی ہے، بہاریں آنا شروع ہو گئی ہیں، گھر میں امن ہے، سکون ہے، خوشحالی آ چکی ہے، جو غربت کی زندگی سے نکل چکا ہوں اور آج خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فیضان ان نوافل کا ہے، اس رات کی برکت کا ہے۔ اس لیے کہ اس رات میں تمام چیزوں کی تقسیمات کی جاتی ہے، اس میں مقدر سنوارے جاتے ہیں، اس میں تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس رات کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری ایک سورت کو اس رات کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورۃ القدر جو 30ویں سپارے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اسی رات کی شان اور عظمت میں اتاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس رات کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، ہرگز باقی راتوں کی طرح اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ اس رات میں 2 نفل پڑھنا اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آگے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، یہ تقریباً ہر رکعت یہ ایسے ہی پڑھنی ہوگی، صرف آخر میں سورۃ فاتحہ کے بعد آگے صورتوں کی ترتیب چینج ہوگی، کچھ صورتیں پہلی رکعت میں اور ہوں گی اور اسی طرح دوسرے 2 رکعتوں میں اور ہوں گی، تیسری 2 رکعتوں میں اور ہوں گی، اس ترتیب کے ساتھ صرف آگے رکعتوں میں صورتوں کی ترتیب اور ہوگی، باقی سیم آپ نے نوافل اس طرح پڑھنے ہیں۔ بالکل ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر بھائی بہن صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ کر پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس پہ اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنے مقدر کو سنوار سکے، کیونکہ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو آج ہم کتنے مقدر والے ہیں، آج ہم کتنی شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ عطا کیا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اسی طرح سستی میں غفلت میں ماہ رمضان کو گزار چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے پاس آج بھی موقع موجود ہے۔ دیکھیں آج یہ دن گزر گیا تو دوبارہ یہ دن آپ کو نہیں ملے گا، یہ سال کے بعد دن پلٹ کر آئے گا، اس لیے کہ وہ وقت پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، اس لیے کم از کم یہ عمل کرنے والے، یہ نوافل پڑھنے والا اپنی نسلوں کو سنوار سکتا ہے، اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو سنوار سکتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت کو نازل فرمایا جس میں فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو اب آپ نے یہاں تک نفلوں کی نیت کی اور سورۃ الفاتحہ تک پڑھا، آمین پڑھا، اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر دوستو جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں 1-2 چیزیں آپ کو آنی انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر زبان پر جو بھی جاری ہوتا ہے، جو دل میں خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ نوافل پڑھنا اتنا مبارک ثابت ہوگا اور اتنی شان اور عظمت اس کے ذریعے تمہیں ملے گی۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس عبادت کو ایک بار کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ہر لمحہ خوشیوں کا آتا ہے، غموں کی، اس کے تمام غموں اور مشکلات سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اب اس کی پہلی رکعت کے اندر جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پہلی رکعت کے اندر دونوں صورتیں پڑھنی ہیں، جو پہلے بتائی اس کو پہلے، جو بعد میں بتائی اس کو بعد میں۔ یہ پہلی رکعت کے اندر 2 صورتیں پڑھی، پھر آپ دوسری رکعت شروع کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد آگے 2 صورتیں اور پڑھنی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے نمبر پہ قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح آپ نے یہ 4 کل پڑھنے ہیں پہلی 2 رکعتوں کے اندر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آگے 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کوئی بھی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے بالکل لاسٹ پہ کرنا ہے جب یہ 8 رکعتیں نمازیں پڑھ لیں۔ دیکھیں جب یہ شروع کریں تو کوشش کریں کچھ زیادہ وقت
وقت نہیں لگنے والا. دیکھیں یہ 2 نفل پڑھتے ہوئے تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے, اور اسی طرح ہر 2 نفل پڑھتے ہوئے 2 سے 3 منٹ لگیں گے. یہ ٹوٹل چند منٹوں کی عبادت اگر کر لیتے ہیں تو پوری رات کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں بتایا تھا حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی اور یہ امید کر لی کہ اس کی طرف وہی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درخت اگایا جس کے اوپر ہر رات اس کی ضرورت کے مطابق کھجوریں لگ جاتی, جس کی وجہ سے اس کا دل اس کے ساتھ مطمئن ہو گیا. اس کی طرف وہی نہ کی گئی, اسے ندا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں اس بندے کی طرف وہی نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور پر مطمئن ہو. عبادت گزار نے عرض کی یا اللہ میرا دل تیرے علاوہ کسی پر مطمئن نہیں ہے. جواباً کہا گیا اس درخت پر تیرا دل اطمینان پا گیا ہے جس سے تو ہر روز پھل کھاتا ہے. عابد نے اس درخت کو کاٹ دیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے فرمایا میرے بندے کے لیے ایک رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اس ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی غلام اسی طرح عبادت کر لے, 2 رکعتیں نماز نفل ادا کر لے اور میرا ذکر کر لے, میں اس کو تیری اس 300 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. تو یہ کتنی عظمتوں والی امت ہے, یہ کتنی عظمتوں والی امت کو حضور کا صدقہ کس قدر برکتیں مل رہی ہیں, کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے, یہ 2 رکعتیں پڑھ لی, اس کے بعد آگے جو 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے اس کی نیت اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں. ان الفاظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, فقط آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی یہ پڑھنا ہوگا کہ 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کے اب آپ نے پھر کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے. باقی سیم ہے, یہاں نیت کا تھوڑا سا فرق ہے, باقی اسی طرح ترتیب سیم ہے, لیکن آخر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کی تعداد مختلف ہے اور صورتیں مختلف ہو جائیں گی. اب یہاں اس لیے میں کہتا ہوں اس کو مکمل دیکھیں گے سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ یہ وہ رات ہے نا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ ہے سورۃ القدر کی, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, یعنی کہ جبریل بھی آتے ہیں اور بھی فرشتے آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی رہتی ہے, یعنی رات مغرب, اب مغرب کا ٹائم ہوا ہے نا, اب سے لے کر یہ فجر تک اسی طرح اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی برکتوں کے ساتھ بڑھی ہوئی ہے. اور یہ سلامتی والی رات ہے, جو اس میں عبادت کرے گا اللہ اسے سلامتی سے نواز دے گا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر لیلۃ القدر میں ایک ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جس میں مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے, اور ان سب کو وہ رحمت ملنے کے بعد بھی باقی بچ جاتی ہے. سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میں الہی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں نے تیری رحمت تمام لوگوں تک پہنچا دی ہے لیکن کچھ باقی بچ گئی ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل اس رحمت کو لیلۃ القدر میں پیدا ہونے والے بچوں میں تقسیم کر دو. دیکھیں یہ کتنی مبارک رات ہے, یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں. اب اس کے بعد جب آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کر لی, اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بات سمجھیے گا ذرا. ان 2 رکعتوں جو اس رات کی سب سے خاص اور عظیم رکھتے ہیں, یہ وہ رکھتے ہیں جس کے پڑھنے سے الحمدللہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ کہتے ہیں اس بندے کو شب قدر کا اس رات کا ثواب حاصل ہوگا جو یہ 2 رکعتیں پڑھیں گا جو میں نے ابھی آپ کو نیت بتائی ہے, جس میں آپ نے شب قدر کا نام لیا ہے. اور کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں, صرف اسی رات کا ثواب نہیں, اس کے ساتھ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا کرے گا. تو جس بندے کے نامہ اعمال میں آج اتنا ثواب لکھ دیا جائے وہ اللہ کا محبوب کیسے نہیں بنے گا, وہ اللہ کا دوست کیسے نہیں بنے گا. اس کو تو اللہ کی قربت مل جائے گی, وہ تو اللہ کے قریب ہو جائے گا, وہ تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا, اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جائیں گے. تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. دیکھیں یہ سورہ مبارکہ اگر یاد نہیں تو اس کو بھی یاد کرنا پڑے گا, یہی سورت ہی پڑھیں گے تو آپ کو شب قدر کی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. کوئی اور پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ درجہ, وہ مقام, وہ عروج, وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جب تک آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل نہیں پڑھیں گے. تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ نفل پڑھے اور اس کے اندر یہ چیزیں پڑھی, یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے
نے اس سورت کو پڑھا تو پھر اس سورت کے پڑھنے کے بعد سورت اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ دونوں رکعتوں میں یہی ترتیب رکھنی ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت القدر کو جتنی تعداد میں پڑھا ہے اور اس کے ساتھ سورت اخلاص کو جتنی تعداد میں پڑھا ہے، اتنی تعداد میں ہی دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی آپ یہی ترتیب رکھیں گے کہ سورت القدر کو 1 بار اور سورت اخلاص کو 3 بار، اس طرح آپ نے 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ اب آپ کی 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا ہو جائے گی۔ اب باقی 4 رکعتیں اور آپ کی باقی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو مشکل لگتی ہے وہ شاید کسی غفلت میں ہیں اور کسی سستی کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کو پڑھتے ہوئے کوئی مشکل نہیں آتی۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عبادت کا کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے رب کی رحمتوں کا کس طرح تمہارے اوپر نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس قدر تمہیں اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ نماز ادا کریں گے اور 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہوگی، اب اس کے بعد جو آگے 2 رکعتوں کی آپ نے نیت کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنی درازی عمر بالخیر جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنی عمر، یا اللہ میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عزت میں برکت ہو، میری شہرت میں برکت ہو۔ اب یہاں پر جو آپ نے تصور کرنا ہے، یعنی درازی عمر بالخیر کی نیت کر لیں، بس اتنا ہی کافی۔ اس کی برکت سے آپ کی تمام بلائیں دور ہوں گی، آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم برسے کا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات میں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی مبارک جو ہیں وہ نوافل ہیں، اور یہ سارے کے سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں میرا بندہ مجھ سے آج کیا کیا چیز کا سوال کر رہا ہے، کیا کچھ مانگ رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ سے آپ اس ترتیب کے ساتھ مانگتے ہیں تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا، اور ہر کوئی حیران ہوگا۔ اور جب آپ دیکھیں گے لوگ تعجب کریں گے کہ واقعی کیا اس نے مقدر پایا ہے، کیا اس نے قسمت پائی ہے۔ پھر ماننا پڑے گا اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت موجود ہے جو شاید ہمیں کسی اور جگہ نہیں ملتی اور کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد آگے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل، درازی عمر بالخیر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب یہاں آپ نے یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہے، باقی ترتیب سیم اسی طرح ہی ہے۔ اب آپ نے ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کون کون سی سورت پڑھنی ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ چیز اہم ہے۔ اور یہ 8 پڑھنے کے بعد جو عمل پڑھنا ہے وہ اہم ہے۔ باقی اب آپ کو امید ہے کہ ہر ایک چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور ہماری آج شب قدر کی رات خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف انہوں نے کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا، آگے شیئر کر دینا ہے، انشاءاللہ تعالی دعا میں شامل کیا جائے، کیونکہ لوگ ہر سال اس رات میں، کیونکہ خصوصی دعا ہوتی ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں دعا، اور اس دعا میں جس کا نام آ جاتا ہے الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ضرور ان دعاؤں میں بھی شامل ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا آج ہی فضل اور رحمت تمہیں نصیب ہو جائے۔ اب دوستو آپ نے ان کی نیت کر لی، تو آپ نے نیت کرنے کے بعد دیکھیں یہ رات عظمت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ماہ رمضان کی یہ طاق راتیں جو لوگ ان میں عبادت کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل بھی زمین پر آتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ ایک پورا لشکر، پوری جماعت آتی ہے فرشتوں کی، اور جب پوری جماعت آتی ہے فرشتوں کی تو جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو یہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں تو ان کو نواز دے۔ تو یار جس کی سفارش اللہ کے نوری ملائکہ اور فرشتے کریں، اس کے مقام کا اندازہ کوئی اور عام بندہ کیسے کر سکتا ہے، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے رحمت الہی آج جوش میں ہے، آج بس مانگنے کی دیکھیں۔ دیکھیں سیدنا جبریل علیہ السلام اسی باقی رحمت کو مسلمانوں اور کافروں کے بچوں میں بھی تقسیم فرما دیتے ہیں، اور یہ رحمت جن کفار کے بچوں کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے وہ دارالاسلام کی طرف کھینچتی ہے، چنانچہ وہ اس رحمت کے سبب مومن ہو کر مرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مناجات میں عرض کیا یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا قرب لیلۃ القدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت کلیم اللہ نے عرض کی یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میری رحمت اس شخص کے لیے جو لیلۃ القدر میں مسکین پر رحم کرے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا اللہ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ چیز اس شخص کو عطا فرمائی ہے جو لیلۃ القدر میں صدقہ کرے۔ تو آج یہ رات کتنی عظمتوں والی رات ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے حسب توفیق اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی صدقہ بھی ضرور کریں۔ اب یہ جو 2 نفلوں کی میں نے نیت بتائی ہے، اس کی دونوں رکعتوں کے اندر دوستو آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی 21 اور دوسری میں بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے نفلوں کو سنیں اور پھر آگے اس کے بعد جو دعائیں چند ایک پڑھنی ہیں ان کو سن لیں، اور آپ کی عبادت اس رات کی جو خاص ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کی منشا ہے، آپ کی مرضی، لیکن اس رات کی جو برکتیں ہیں، جو خاص عبادت وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آخری 2 رکعتوں کی جو نیت کرنی ہے، اس میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی، یا میں مقروض ہوں، یا جو بھی ہے، انشاءاللہ اسی رات کے نظارے دیکھیں گے کہ صبح ہی کوئی ایسی غیب سے مدد آ جاتی ہے، کہیں ایسی جگہ سے انتظام ہو جاتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہاں انسان کا خیال بھی نہیں گیا ہوتا، جہاں سے اس کے لیے مدد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خوش نصیبی کی بات ہے نا، قسمت کی بات ہے نا، مقدر کی بات ہے۔ اس لیے وہی لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، چلے جائیں گے، کچھ آئیں گے ویسے ہی اس کو آگے کر دیں گے، شاید ابھی ان کی قسمت نہیں بدلنے والی، ان کا مقدر نہیں سنورنے والا۔ اس لیے جس کا مقدر سنورنے والا ہے، جس کی قسمت بدلنے والی ہے، وہ اس رات کے ان اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جب آپ نے یہ 8 رکعتیں نفل ادا کر لینے ہیں نا، اب میں نے اس میں حاجت کے آپ کو الفاظ بتا دیے ہیں کہ آپ نے حاجت کا نام لینا ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور تصور میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس میں یہ چیزیں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ ذکر اور استغفار اس کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ، پھر آپ نے الحمدللہ، پھر آپ نے اللہ اکبر، ان تینوں کو آپ نے 33 بار، پھر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ جب آپ یہ 8 رکعتیں پڑھ لیں اس کے بعد یہ ذکر کرنا ہے، اور اس کے استغفار کے بعد آپ نے یہ استغفر اللہ کتنا سا پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذرا سمجھیے گا۔ یہ 3 تسبیح تو وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تسبیح ہیں، اور یہ آپ نے لازمی پڑھنی اس رات میں۔ پھر دیکھیے سیدہ کا صدقہ تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور یہ سیدہ کا صدقہ ہی ایسا ہے، اور جو بندہ ان کے صدقے سے مانگتا ہے اللہ کبھی اس کو خالی لٹاتا ہی نہیں ہے، اس قدر یہ شان اور عظمت والی تسبیحات ہے۔ اب دوستو ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان 2 رکعتوں میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، یہ بات بالکل سادی اور آسان سی ہے کہ آپ نے سورۃ القدر کو جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے ایک بار سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور سورۃ القدر کے ساتھ آپ نے فقط جو ہے وہ آگے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ القدر پڑھی، اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص ہے قل هو اللہ احد کو آپ نے فقط صرف اور صرف دوستو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے دونوں رکعتوں میں، یعنی پہلی میں بھی 11 بار، دوسری میں بھی 11 بار۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بھی جائز مقصد ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے بس آپ نے مانگنا ہے۔ پھر دیکھیے گا حالات تمہارے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، عروج ہی عروج ہے، پھر زوال زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو تسبیحات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان تسبیحات کو اسی ترتیب کے ساتھ پہلے آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے آپ نے یہ الفاظ 70 بار پڑھنے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو اب یہ 2 طرح کی تسبیح ہے نا آپ کے لیے، وہ تیسری تو سیدہ فاطمہ کی تسبیح ہے، وہ تو آپ کو نماز کے بعد پڑھنی ہی ہے، اور اکثر لوگ نہیں پڑھتے، لیکن آج آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے اگر تو اس رات کی برکتیں چاہیے نا۔ اور جو اکثر لوگ مختلف اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، مختلف نوافل کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ خاص ہے جو اکثر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہم نے اس رات میں عبادت کرنی کیسے، ہم نے کیسے مانگنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، نوافل کیسے پڑھے جائیں، کیسے ہمیں عروج ملے گا، کیسے زندگی سے زوال ختم ہوگا، کیسے رب کی رحمتیں ہمارے گھر میں موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی۔ تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نے 70 بار یہ تسبیح پڑھ لی، اب جس سورت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس سورت کو آپ نے فقط 27 بار پڑھنا ہے، 27 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ کی رضا کو تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رضا کہتے ہی اس کو ہیں کہ رب کو راضی کرنے کے لیے. تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرنا ہے، کیونکہ آگے عید کا بڑا اہم ترین اعمال آ رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اب آپ نے یہ سورت جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ سورۃ القدر ہے. اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ حسب توفیق ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں. اس کے بعد